السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا، عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام عالی مرتبت ذی وقار مہمانان محتشم، سامعین خواتین و حضرات، بالخصوص صدر مجلس حاضہ محقق العصر حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اکرام صاحب الازہری زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ وشرفہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی منعقدہ تقریب جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، ادارہ فیض القرآن کے زیر اہتمام ہمارے میزبان عالی مرتبت جناب حضرت مولانا طارق اسماعیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے زیر اہتمام آپ کی اس جامع مسجد میں تقریب چہلم ہے، اور بارگاہ عزتی میں دعا ہے کہ اللہ آصف صاحب کی والدہ ماجدہ کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا کرے۔ جب کوئی شخص بھی انتقال کر جاتا ہے تو اس کے لیے دل میں ہمدردی کے جذبات ایک دم بڑھ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق کشیدہ بھی ہو اور یا اتنا گہرا نہ بھی ہو، لیکن انتقال کے بعد ایک ہمدردی پیدا ہوتی، تو پھر اولاد جو ماں باپ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے تو ان کی پھر محبت کس طرح نہ بڑھتی ہوگی۔ تو اس موقع پر اولاد کو ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، صدقہ جاریہ کی صورت میں اور مختلف طرز پہ وہ ایصال ثواب کرتے ہیں، جو مرنے والوں کے لیے بلندی درجات کا سبب اور گناہوں کا کفارہ چیزیں بنتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں مرنے والوں کو فراموش نہیں کیا جاتا، ان کے لیے ذکر کی مجالس بھی انعقاد پذیر ہوتی ہیں، اور لوگوں کو جمع کر کے اللہ جل شانہ کے پیغام کا ابلاغ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا ابلاغ، تذکیر کی محافل کا انعقاد کر کے اس کا ثواب ان کی روح کو کیا جاتا ہے۔ تو آج بھی اسی مقصد کے لیے یہ اجتماع انعقاد پذیر ہوا،
کہ اس میں جو خیر کی باتیں لوگوں تک پہنچیں، اللہ سے یہ آرزو کرنا کہ مالک اس کا جو ثواب تو اپنی شان کے مطابق عطا کرے وہ ہم اس مرحومہ کے لیے پیش کرتے ہیں، اور اس کے صدقے سے ان کے صغائر کبائر سے درگزر فرمایا جائے اور ان کے درجے بلند فرمائے جائیں۔ تھوڑے وقت میں بلا تمہید جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس پر تھوڑا غور ہم کر لیتے ہیں۔ میرے مالک نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اہل ایمان سے ہی مخاطبت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہا کرو، تقوی اختیار کرو۔ اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اللہ سے ڈرنے کا حکم نامہ ارشاد کیا گیا ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مفہوم اس کے احکام کو بجا لانا، اور جن امور سے رب نے منع کیا ہے ان سے رک جانا ہے۔ تقوی شریعت اسلامیہ کا ہم سے تقاضا ہے، مقصود ہے، اور قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ، جزاک اللہ، بس آپ تشریف رکھیے، بہت سارے مقامات پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم نامہ دیا ہے۔ تو یہاں بھی ایک آیت کریمہ میں 2 مرتبہ ارشاد فرمایا گیا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہا کرو، تقوی اختیار کرو، اور ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جایا کرو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، تقوی اختیار کرو۔ تو مضمون کی اہمیت کے پیش نظر ایک آیت کریمہ میں 2 مرتبہ اس کا ہمیں حکم دیا گیا۔ تو اللہ سے ڈرتے رہنا ہماری زندگی کو منظم کرتا ہے۔ جو بے خوف شخص ہوتا ہے وہ آوارہ زندگی بسر کرتا ہے۔ اگر ماں باپ کا خوف ختم ہو جائے سینے سے تو بچہ آوارہ ہو جاتا ہے، استاد کا خوف ختم ہو جائے تو آوارہ ہو جاتا ہے، مربیوں کا، مرشدوں کا، بڑوں کا ادب احترام ختم ہو جائے، ان کی حیا باقی نہ رہے تو ظاہر لاابالی پن پیدا ہو جاتا ہے، ملکی قوانین کی پاسداری نہ رہے اور گرفت کا خوف ختم ہو جائے تو پھر بھی قانون شکنی مزاج بن جاتا ہے اور معاشرے بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کا خوف اگر سینوں میں موجود رہے اور اللہ سے بندہ ڈرتا رہے تو اس کی زندگی خود بخود مرتب اور منظم رہتی ہے، اور وہ قدم احتیاط سے اٹھاتا ہے، چونکہ اللہ سے ڈرنے کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ عمومی طور پہ جن چیزوں سے انسان ڈرتا ہے تو بعض اوقات ان سے نفرت بھی کرتا ہے۔ موذی جانوروں سے ڈرتا ہے، اگر ہتھے چڑھ جائیں تو ان کو چھوڑتا بھی نہیں، بلکہ حکم دیا گیا اقتلوا الموذی قبل ان یؤذی، قبل اس سے کہ وہ تمہیں ایذا دیں تم ان کو کاٹ ڈالو۔ لیکن اللہ سے بندہ محبت بھی کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا بھی ہے، تو یہ ڈرنا اس ہی مفہوم میں ہے کہ اس سے محبت کرتا ہے، چونکہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، وہ روٹھ نہ جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، تو اللہ سے ڈرنا اسی مفہوم میں ہے۔ تو جب ہم اس لیے اس سے ڈرتے ہیں اور ہمیں ڈرتے رہنے کی تلقین بار بار کی جاتی ہے، تو پھر ہم ہر وہ امر بجا لائیں گے جو اس کی رضا کا سبب ہوگا، اور ہر اس چیز سے رکیں گے جو اس کے ناراض ہونے کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ تو پھر زندگی خود بخود مرتب ہو گئی، زندگی خود بخود منظم ہو گئی اگر ہم تقوی اختیار کر لیں۔ تو یہ ایک ایسا حکم نامہ ہے جو ہماری زندگی کو خوبصورت بناتا ہے، اور اگر ہم بے خوف ہو جائیں تو پھر جو مرضی کرتے پھریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اپنی خواہشوں کے غلام بن جاتے ہیں۔ تو ایک تو 2 مرتبہ تقوی اختیار کرنے کا اس ایک آیت کریمہ میں حکم نامہ دیا گیا، اور دوسرا ہمیں یہ فرمایا گیا کہ ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ جب انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ میں نے اپنے مستقبل کے لیے کیا جوڑا ہے
تو پھر ضرور وہ فکر مند ہوتا ہے، پھر مشکل وقت کاٹ کر کے بھی اپنے آنے والے وقت کو بہتر بناتا ہے۔ اور ہم نے دنیا کے اندر دیکھا ہے لوگ اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کو بالکل محدود کر لیتے ہیں اور ان پر قدغن لگاتے ہیں کہ ہم اپنے مستقبل کو بہتر بنا لیں۔ اپنے بہتر مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے راتوں کو جاگ کے لوگ اٹھ کے پڑھتے ہیں، پردیس کاٹتے ہیں، محنتیں اور مزدوریاں کرتے ہیں، چھوٹے سے گھر کے اندر گزر اوقات کر لیتے ہیں کہ ہم اپنا آنے والا وقت بہتر بنا لیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں آنا جانا رہتا ہے، تو ایک دفعہ میں اٹلی میں گیا تو وہاں کچھ لوگ، یہ بالکل ہماری ہمسائیگی میں منڈی بہاؤالدین کے لوگ تھے، تو کہنے لگے کہ آپ ہمارے ہاں آئیے۔ تو میں نے کہا کہ چلو چلتے ہیں، تو چائے پینے کے لیے ہم ان کے ہاں گئے۔ تو وہ چھوٹا سا گھر تھا، 5-7 مرلے کا ہوگا، لیکن 30 سے 35 لڑکے وہاں رہ رہے تھے۔ وہ مختلف اوقات میں وہاں رہتے، کچھ کام پہ چلے جاتے، کچھ سو جاتے، پھر وہ آتے، تو اس طرح۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اس چھوٹے سے گھر میں 30-35 لوگ رہ رہے ہیں، تو آپ یہاں کوئی بڑا گھر خرید لیں اور آسودہ انداز سے زندگی گزاریں۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت آپ اگر کبھی وہاں جائیں ہمارے علاقے میں، تو وہاں ہمارے 6-6 کنال کے گھر بن رہے ہیں، یہاں جیسے تیسے ہم گزارا کر رہے ہیں، یہاں ہم عیش کرنے تھوڑے آئے ہیں، یہاں تو کمائی کرنے آئے ہیں، اور جہاں ہم نے پھر جانا ہے وہاں کے لیے ہم یہاں سے پیسے کما کے، تو وہاں ہمارے 6-6 کنال کے بنگلے بن رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں کہ جہاں جتنا رہنا ہو وہاں اس حساب سے انتظام کیا جاتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے، اور بوائی کے موسم میں جو کسان مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے، تو کٹائی کے موسم میں فصل بھی وہی اٹھاتا ہے۔ اور جو بوائی کے موسم میں کبھی صبح کے وقت اٹھ کے کھیتوں میں نہیں گیا، ہل نہیں چلایا، پانی نہیں دیا، سہاگا نہیں ڈالا، جڑی بوٹیاں تلف نہیں کی، تو کٹائی کے موسم میں وہ ہاتھ ملے گا، کچھ اس کے پاس نہیں ہوگا۔ تو بوائی کے موسم کے اندر محنت کٹائی کے موسم کی بہاریں نصیب کرتی ہے۔ تو یہ پوری زندگی ہماری بوائی کا موسم ہے اور آخرت کٹائی کا موسم ہے۔ تو بوائی کے موسم میں جو شخص محنت کر لے اور یہاں جیسے تیسے کاٹ لے، جہاں زندگی جس طرح سے گزرتی ہے، آخرت کی قیمت پر دنیا کی زندگی نہ گزارے۔ ہمارا دین رہبانیت کا درس بھی نہیں دیتا کہ آپ ترک دنیا کر دو، کھانے پینے کی چیزیں میسر بھی ہوں تو کہو کہ میں نہیں کھاتا ہوں، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ سواری موجود ہے تو کہو کہ نہیں میں پیدل چل کے جانا ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن آخرت کی قیمت پہ دنیا کی آسودگیاں حاصل نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اگر اللہ ہمیں دنیا بھی دے، ہمیں آخرت بھی دے، تو وہ تو ہمیں طلب کرنے کا کہا گیا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ جہاں بھی اچھا ہو ہمارا، وہ جہاں بھی اچھا ہو۔ لیکن اگر دونوں میں سے ایک کو اختیار کرنا پڑے، حالات آپ کو اس جگہ پہ کھڑے کر دیں، تو پھر ترجیح ہماری آخرتی ہونی چاہیے، چونکہ بہتر، دائمی، نہ ختم ہونے والی، ابدی اور سرمدی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہا تم جیتی دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ تو دانا شخص وہی ہے کہ جو اپنی اس زندگی کو بہتر کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے تو یہ اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن آخرت کی قیمت پہ دنیا سنورتی ہے تو پھر اس سے بڑی حماقت اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس بوائی کے موسم میں ہم تخم عمل ڈال لیں اور یہ دیکھیں کہ ہم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ تو ہمارے رب نے ہم سے 2 مرتبہ اپنے سے ڈرنے کی تلقین کرتے ہوئے درمیان میں اس چیز کو ارشاد فرماتے ہوئے ہمارے سامنے رکھا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے پیچھے کیا چھوڑا،
اور فرشتے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا. تو اصل وہ ہے جو ہم آگے بھیج چکے، اصل ہمارا وہ ہے. باقی مال تو بٹ جائے گا، بھی کفن بھی میلا نہیں ہوگا، وہ وارثوں کا ہے. تو جو آگے بھیج چکے وہی ہمارا ہے. بکری ذبح کی گئی اور اس کے مختلف گوشت کے ٹکڑے مختلف لوگوں کے گھروں میں بھیج دیے گئے، اور ایک دستی کا گوشت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ السلام کے لیے رکھ لیا، اور حضور پسند کرتے تھے دستی کے گوشت کو. تو آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو فرمایا کچھ ہے؟ تو کہا کہ حضور بکری تھی، باقی تو بانٹ دی، ایک دستی بچی ہے. تو فرمایا جو بانٹ دی وہی بچا ہے. تو اصل جو ہم اللہ کے لیے آگے بھیج چکے ہیں اصل ہمارا وہی ہے. باقی تو جو ہمارے پاس ہے، جو بینکوں میں پڑا ہوا ہے، جو جائیدادیں ہیں، وہ تو کفن بھی میلا نہیں ہوگا تو بانٹ لیا جائے گا. تو اصل زندگی وہ زندگی ہے جو ہم اپنی آخرت، اس دن تو بندہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں اپنی زندگی اس زندگی کے لیے آگے بھیج دی ہوتی. لیکن اس دن کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا. آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن ہو سکتا ہے. آج اگر یہ سوچ آ جائے کہ میں اپنی آخرت سنوارنی ہے تو پھر کل کی بہتری کے لیے انسان کوشاں ہو جائے. لیکن یہ کل قیامت کے دن تو بدکار بھی یہ سوچے گا، حتیٰ کہ کافر بھی کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، میں نے وہ زندگی کے لیے گزاری ہوتی تو کیا اچھا ہوتا. لیکن پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو آج کا یہ سوچنا اور یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ ہم سے بچھڑتے ہوئے لوگ ہمیں یہ درس دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو جس طرح اس نے قیامت کو رکھا ہے کہ قیامت ایک بار آئے گی، تو اس طرح موت بھی تو ایسی ہو سکتی تھی کہ یکبارگی آ جاتی سب لوگوں کی. بہت ساری مخلوقات ہیں اس نے یکبارگی پیدا کی اور یکبارگی فنا ہوں گی. پہاڑ جتنے پیدا کرنے تھے ایک بار پیدا کر دیے گئے اور ایک بار وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. آسمان ایک بار بنا دیے گئے اور قیامت کے دن وہ ایک بار ہی لپیٹ لیے جائیں گے. زمین ایک بار ہی بنا دی گئی، قیامت کے دن زمین کو سمیٹ لیا جائے گا، لپیٹ لیا جائے گا. اللہ اکبر. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو یکبارگی پیدا کی گئی اور یکبارگی ختم کر دی جائیں گی. تو جتنے انسان دنیا پہ آنے تھے ایک بار ہی اللہ پیدا کر دیتا اور ایک بار ہی پھر آغوش موت میں اتر جاتے. لیکن ایسا اس نے نہیں کیا. اگر ایسا ہوتا تو لوگ موت کا انکار ہی کر دیتے. وہ کہتے موت ہوتی نہیں ہے، چونکہ اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو مرتا دیکھا نہیں ہوتا انہوں نے. تو پھر جس طرح آج لوگ معاد کا، آخرت کا انکار کرتے ہیں، تو وہ موت کا بھی انکار کر دیتے. لیکن آپ نے کوئی دھرم، کوئی عقیدہ، کوئی فرقہ، کوئی مذہب، کوئی گروہ، کوئی طبقہ نہیں دیکھا ہوگا جو موت کا انکار کرتا ہو. جو وجود باری کا انکار کرتے ہیں موت کا وہ بھی اقرار کرتے ہیں. چونکہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو مرتا ہوا، اپنے سے بچھڑتے ہوئے جنازے اٹھاتے ہیں، قبرستانوں میں لے جاتے ہیں، دفن کرتے ہیں، یہ قبریں موجود ہیں. تو اس لیے موت کا انکار نہیں ہے. تو یہ اللہ نے ایک نعمت کے طور پہ موت رکھی ہے تاکہ ہم دوسروں کو مرتا ہوا دیکھیں تو ہم خود جو ہے وہ تیار ہوں کہ ہم نے بھی اس راستے سے گزر کے جانا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جواں میت ہو جائے تو مسجدوں کے نمازی بڑھ جاتے ہیں کہ یار دنیا کی بے ثباتی پر یقین اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اصل آخرت کی زندگی ہے. تو کہا کہ تم میں سے ہر کوئی یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. تو یہ جب سوچ انسان کے ساتھ جڑی رہتی ہے تو پھر وہ اپنی اس مختصر زندگی کو جو اللہ نے اس کو دی ہے وہ آخرت کے لیے گزارتا ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے شیخ خطلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں الدنیا یوم ولنا فیہا صوم. دنیا ایک دن ہے اور ہم اس کو روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں. تو گزر تو جائے گی. جو روزہ رکھ کے دن گزارتا ہے دن تو اس کا بھی گزر ہی جاتا ہے. اور شام کے وقت جو مرحلے ہوتے ہیں جب افطار کی چیزیں سامنے پڑی ہوتی ہیں اور چند لمحوں کے بعد روزہ کھلنے والا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو کتنی سرشاری ہوتی ہے کہ کتنا کٹھن دن تھا، سخت گرمی تھی، زبان کانٹا بنی رہی، ہونٹ خشک رہے، گلا بھی خشک رہا، لیکن دن گزر ہی گیا نا. اور جو کہا گیا ہے کہ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ، کہ روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں. ایک خوشی تو اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے. تو افطار کے لمحوں پر ایک جو مسرت، روحانی مسرت،
وہ ایک عجیب سرشاری میں ہوتا ہے کہ یار کتنا لمبا دن تھا، کٹ ہی گیا نا۔ اچھا، دوسری بات کہ وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے اور ہوتے بھی صحت مند ہیں، تو جب شام کے وقت وہ روزہ داروں کو دیکھتے ہیں تیاری کرتے ہوئے، تو وہ اس وقت وہ بھی تو محسوس کرتے ہوں گے کہ یار ان کا کٹ گیا، ہم سے کمزور بھی تھے، مزدوری بھی کرتے رہے، سارے دن دھوپ میں کام کرتے رہے، اور ہم اندر ٹھنڈے ماحول میں پڑے رہے اور ہم روزہ نہیں رکھ پائے، تو ان کا بھی تو گزر گیا، ہم رکھتے تو ہمارا بھی تو گزر ہی جاتا نا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ افطار کی مجلس سجتی ہے تو جب دعوت افطار دی جاتی ہے تو اس وقت یہ تو نہیں پوچھا جاتا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ افطار کے لیے آ جانا، تو لوگ تو لوگوں کو دعوت دے دیتے ہیں، جس نے نہیں رکھا تو وہ بھی آ جاتا ہے، جس نے رکھا ہوا ہوتا ہے وہ بھی آتا ہے۔ تو جب دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور روزہ افطار کرنے کی گھڑیاں قریب آتی ہیں، تو جس طرح روزہ دار پر سرور و کیف کی کیفیت ہوتی ہے اور اس کو ایک عجیب فرحت، روحانی مسرت ہوتی ہے کہ اتنا لمبا دن گزر گیا اور میرے مالک نے مجھے توفیق دی، اسی طرح جس نے روزہ نہیں رکھا ہوتا وہ ایک عجیب دکھ میں اور ایک عجیب حسرت میں ہوتا ہے، ٹوٹ رہا ہوتا ہے اندر سے اضطراب اور بے چینی میں مبتلا ہوتا ہے کہ یہ میرے سامنے جو مزدور بیٹھا ہے، یہ سارا دن دھوپ میں کام کرتا رہا ہے، کمزور بھی ہے، تو اس نے رکھ لیا تو مجھے موت پڑتی تھی اگر میں بھی جو ہے وہ روزہ رکھ لیتا، صحت مند ہوں اور مجھے اللہ نے آسودگی بھی عطا کی ہے، اگرچہ نفس کا پھر غلبہ ہو جائے اور اگلے دن پھر وہیں کھڑا ہو، لیکن اس وقت چند لمحوں کے لیے ضرور سوچتا ہے کہ دن تو یار اس کا بھی کٹ گیا، میرا بھی کٹ ہی جانا تھا، اور جو فرحت اس کو نصیب ہو رہی ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں میسر ہونے کے باوجود بھی اور ان کو لینے کے باوجود بھی اس کو وہ فرحت محسوس نہیں ہو رہی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جو زندگی صالحیت کے اجالوں میں بسر کرتا ہے، رب کی فرما برداری میں بسر کرتا ہے، اللہ کی رضا میں زندگی گزارتا ہے، جب موت کی گھڑیاں آتی ہیں تو پھر وہ وصل کے لمحے اس کے لیے ہوتے ہیں، اور جو اپنی زندگی عیش و عشرت میں گزار چکا ہوتا ہے تو جب موت آتی ہے تو اس وقت اس کو سخت پچھتاوا ہوتا ہے، کاش کہ میری زندگی گزر گئی ہے، 100 سال بھی ہو تو گزر جائے گی، اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ کتنا وقت ہے۔ جب پوچھا جائے گا کہ کتنا وقت زندگی کا گزار کے آئے ہو تو کہے گا کہ دن یا دن کا کچھ حصہ، یا ایک ایسا مکان تھا کہ جیسے 2 دروازے تھے، ایک سے داخل ہوا اور دوسرے سے باہر آ گیا، اتنا ہی وقت لگا ہے، اور آخرت کا اگر موازنہ کیا جائے دنیا کی زندگی سے تو واقعی ایسا لگے گا۔ قرآن مجید نے یوم حشر کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مقدارہ 50,000 سنہ، جو قیامت کا دن ہے اس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، 50 سال کے نہیں، 100 سال کے نہیں، 50,000 سال کے برابر ایک دن حشر کا، اور یہ ساری دنیا 50-60 سال کی، یہ ساری زندگی 50-60، تو جس طرح صحرا میں پڑا ہوا ذرہ ہوتا ہے اس طرح ایک جو ہے وہ دنیا اس ایک دن کے مقابلے میں ہے، تو پھر پچھتاوا تو ہوگا کہ یہ اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا جہان، لیکن چونکہ دیکھا نہیں ہے اس لیے اس جہان کو سب کچھ سمجھ بیٹھے۔ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو 3 پردوں میں ملفوف ہوتا ہے، اور اس کا سر اس کی ٹانگوں میں ہوتا ہے، وہ رخ بھی سیدھا نہیں کر پاتا، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اس سے بڑا جہاں بھی ہو سکتا ہے، اور ولادت کے وقت وہ رو رہا ہوتا ہے کہ مجھے اس دنیا سے کدھر لے کے جا رہے ہو، اتنا بڑا جہاں، اور جب اس کراں تا بکراں پھیلی ہوئی کائنات کو دیکھتا ہے تو پھر وہ حیرت زدہ ہوتا جاتا ہے جو آگے بڑھتا ہے کہ یہ اتنی بڑی دنیا، اتنا بڑا جہاں۔ تو جس طرح شکم مادر میں اس چھوٹی سی دنیا کو بہت بڑی کائنات سمجھتا تھا، اور اب اگر اس سے پوچھا جائے کہ وہ دنیا اور یہ دنیا، تو وہ ہنستا ہے کہ یہ آپ بتا رہے ہیں کہ میں سمجھتا تھا، تو کیسے میں سمجھ سکتا ہوں؟ تو اس طرح اب اس دنیا کو بڑی دنیا سمجھ رہے، اور جب آنکھ بند ہوگی تو وہ جب دنیا شروع ہوگی تو پھر وہ سمجھے گا کہ وہ کیا دنیا تھی، دنیا تو یہ ہے، وہ کیا زندگی تھی، زندگی تو یہ ہے۔ تو اس لیے سرخرو کامیاب اور بامراد وہ ہے جو اپنی آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے۔ تو فرمایا میرے رب نے 2 مرتبہ اللہ سے ڈرنے کی تلقین کے ساتھ یہ حکم نامہ دیا کہ ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اور سن لو، اللہ اکبر، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے، تم اس کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہو، تمہارے ایک ایک عمل کو، تمہاری ہر حرکت و سکنت کو، تمہارے رویوں کو، طرز زندگی کو
تمہارے مخفی اور تمہارے ظاہر کو وہ سب جانتا ہے، اس کی نظروں سے تم پوشیدہ نہیں ہو۔ تو ہر شے تشت از بام ہونے والی ہے، اس کے سامنے آنے والی ہے۔ تو یہ مختصر زندگی صرف تھوڑی سی احتیاط سے گزارنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ اگر اس دنیا کی زندگی کا حساب لگائیں تو یہ 50-60 سال کی زندگی ہے۔ حضور علیہ السلام کی امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہے۔ تو 60 سال کی زندگی اگر آپ لگاتے ہیں تو ظاہر ہے دن میں 8 گھنٹے تو سوتے ہیں، تو 20 سال، تیسرا حصہ روز سوتے ہیں آپ، تو 20 سال تو یہ کٹ گئے، باقی 40 سال بچے۔ اس میں جو ہے وہ پہلے 12-13 سال جو بلوغت سے قبل کی زندگی ہے اس کا تو حساب کتاب نہیں ہے، تو 12-13 سال وہ کٹ گئے، اور بڑھاپے کے دھکے اور وہ 5-7 سال وہ نکال لیجئے۔ روزانہ کم از کم اگر 1 گھنٹہ بھی اگر واش روم میں گزاریں تو 2.5-3 سال تو یہ بھی گزر جاتے ہیں۔ تو میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ میں نے اندازہ کیا ہے ساری چیزیں نکال کے 17 سال بچتے ہیں۔ وہ یہ آپ قصاب کے پاس جائیں نا تو وہ کہتا ہے یہ کٹا اور یہ جو ہے وہ جانور یہ ہے تو ویسے 5 من کا ہے، لیکن جو صافی گوشت ہے وہ 3 من ہی نکلے گا، 2 من کچھ خون بہہ جائے گا، کچھ انتڑیوں میں چلا جائے گا، کچھ پائے، کچھ سر چلا جائے گا، تو ہے تولنے میں 5 من کا ہے، لیکن جس کا صافی گوشت 3 من نکلے گا۔ تو زندگی دیکھنے میں تو 60 سال ہے، لیکن جو صافی زندگی بچتی ہے وہ 17 سال ہی بچتی ہے۔ تو جو پہلے بچپن کے بلوغت سے قبل کے 12-13 سال ان کی تو پوچھ ہی نہیں ہے، بڑھاپے کے اندر مدہوشیاں آ گئی، تیسرا حصہ سو کے کاٹ دیا، کچھ واش روم میں گزر گیا، درمیان میں صرف 16-17 سال بچتے ہیں۔ یہی احتیاط سے نہیں گزرتے، یہ 16 سال ہی احتیاط سے گزارنے ہیں، یہی اللہ سے ڈر کے گزارنے ہیں، یہی سنبھل کے قدم رکھ کے گزارنے ہیں۔ یہ 16-17 سال اگر زندگی کے ہم نے احتیاط سے گزار دیے تو یہ جہاں بھی سونا اگلا جہاں بھی سونا، لیکن یہی اگر 16 سال ہم نے 17 سال 18 سال 20 سال لگا لیں، یہ کتنے ہوتے ہیں؟ آپ اگر اپنی زندگی کو دیکھیں، میں دیکھوں تو 50 سال بیت گئے ہیں، کوئی اور دیکھے کسی کے 60 سال، کسی کے 70 سال، کسی کے کتنے سال۔ تو یہ کل کی کہانی ہے نا، کل ہم گلیوں میں کھیل رہے تھے اور آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چٹکی بجاتے ہوئے یہ 60 سال 70 سال 50 سال 25 سال جتنے بھی گزر گئے ہیں۔ تو جب 50 سال گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلا کل کی کہانی ہے، تو جو بقیہ ہماری زندگی ہمیں تو پتہ نہیں سانسیں بھی ہیں کہ نہیں، لیکن چلو اگر 60 سال ایوریج لگاتے ہیں، پھر بھی 10-15 سال اگر ہیں بھی، تو جب 50 سال گزرتے پتہ نہیں چلا تو 10-15 سال گزرتے کیسے پتہ چلے گا؟ تو پھر اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں کہ ہم اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا لیں، اس مختصر عارضی اور ختم ہونے والی زندگی جس کے اندر ہیں ہی مصیبتیں۔ آج کسی شخص کے پاس بیٹھ کے دیکھو کہ ہر کوئی بندہ دکھی، پریشان، اذیت میں مبتلا، وسواس میں مبتلا، اذیت میں مبتلا، عجیب قسم کے اندیشوں میں مبتلا، عدم اطمینان میں مبتلا ہر شخص نظر آئے گا۔ کسی کے چہرے کے اوپر وہ خوشی نظر نہیں آتی، خشونت ہے، اداسی ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے، اور یہ زندگی جو ہے اضطرابوں سے، دکھوں سے، اذیتوں سے، پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اور یہ 15-16 سال اگر یہ تخت پہ بیٹھ کے بھی گزرتے ہوں پھر بھی 15-16 سال یوں گزرتے ہیں، اور یہ تو ہے ہی دکھوں سے بھری ہوئی۔ ہر کسی کے پاس بیٹھ کے اس کی زندگی کو دیکھو، یہ چہرے پڑھ کے دیکھ لو۔ کوٹھے تے چڑھ ویخ فریدا کر بلدی اگ، میں جاتا دکھی دل میرا پر دکھی سارا جگ۔ تو ہر شخص تو پریشان ہے، اندیشوں میں مبتلا ہے۔ کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بڑھاپے میں اذیتیں آتی تھیں، مشکلیں آتی تھیں، جو ہے وہ تفکرات آتے تھے۔ یہ جو دور ہے، اس دور میں تو بچپن کا حسن بھی چھن گیا ہے۔ ہم نے تو پھر بھی بچپن کا وہ آسودہ ماحول گزارا ہے، وہ کاغذ کی کشتی بھی دیکھی ہے، وہ ساون کا پانی بھی دیکھا ہے، ہم وہ سارے ماجروں سے گزرے ہیں، میری کم از کم جو عمر کے لوگ ہیں یا میرے سے زیادہ عمر کے لوگ۔ لیکن یہ جو نیوکلیئر دور کے بچے ہیں، انہوں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں، یہ ابھی ہوش سنبھلی نہیں، تو ان کے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں آ گئیں اور تفکرات اور اتنا کچھ ان کے ساتھ، تو ان کو تو جو کیا کہتے ہیں وہ حسن ہے، وہ جمال ہے، بچپنے کا لا ابالی دور ہے، ان کا لا ابالی دور بھی نہیں آیا ہے۔ جو کہا گیا نا یوم یجل الولدان شیبا،
کہ وہ قیامت کے نزدیک یہ ہوگا کہ پیدا ہوتا بچہ خوف قیامت سے بوڑھا ہو جائے گا، اس کے بال جو ہیں وہ سفید ہو جائیں گے، تو وہ تو جب سور پھونکی جائے گی وہ منظر نامہ ہے، لیکن اس سے قبل دیکھ لو کہ آج بھی بچوں کا وہ بچپن نہیں رہا اور بچپن کی وہ لاؤبالیاں نہیں رہیں، ان کے اوپر بچپن آیا ہی نہیں ہے، وہ پیدا ہوتے ہی بڑھاپے کی طرف بڑھ گئے اور تفکرات کی طرف بڑھ گئے۔ اور دوسری بات ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ایک تو قیامت کے دن کہتے ہیں نفسی نفسی کا عالم ہونا ہے، ہر ایک نے کہنا ہے بس مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے، تو وہ فرمایا کرتے تھے وہ تو نفسی نفسی کا عالم ہونا ہی ہونا ہے، لیکن تم دیکھ لو اب بھی نفسی نفسی کا عالم ہے، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوئی ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنے ہی ایک کام میں لگا ہوا ہے۔ تو زندگی کا وہ حسن، وہ زندگی کا وہ جمال، وہ دیہاتی زندگی کا وہ حسن دیہاتوں میں بھی نہیں رہا، شہروں میں تو نہیں رہا، لیکن دیہاتی زندگی کا وہ لاؤبالی پن وہ کچھ بھی باقی نہیں رہا، اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا، جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے، اب تو ایک آنسو بھی باعث رسوائی ہے، بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے، تو اب تو وہ بچے سے بھی وہ چیزیں چھن گئیں، تو مجھے بتاؤ کہ زندگی آئی کہاں؟ تو یہ ساری تفکرات سے لپٹی ہوئی زندگی ہے، اور اس کے اندر بھی جو بچتی ہے وہ 16-17 سال ہے، تو اگر یہ 16-17 سال ہی احتیاط سے گزر جائیں تو ساری زندگی گزر گئی، اسی کو گزارنا ہے، اور یہ گزر گئی تو خیر سے گزر گئی، لیکن ہم اس زندگی کو بھی کچھ حاصل بھی نہیں کر پاتے سوائے ٹینشنوں کے، پریشانیوں کے، کوئی تلذذ بھی زندگی کا نصیب نہیں ہو پاتا، اور زندگی گزار بھی دیتے ہیں اور گناہوں کو بھی مول لیتے ہیں۔ تو اس لیے میں اور آپ یہ سوچیں کہ ہم اس جہاں کے لیے اگر ہم اس کو سوچنے لگ جائیں گے تو یہ زندگی بھی پرسرور ہو جائے گی۔ جب یہ ہو کہ ہمارا مستقبل بن رہا ہے، دیکھیے جو بچہ ڈاکٹر بن رہا ہوتا ہے تو وہ شادیوں پہ بھی نہیں جا رہا ہوتا کہ میرے پیپر سر پہ میں نے شادی پہ نہیں جانا۔ اب شادی کسی ویلے بچے کو کہیں گھر کے بچے کو جو کر کچھ نہ رہا ہو کہ آپ شادی پہ نہیں جائیں گے، آپ ان جانوروں کو چارہ ڈالیں گے، تو وہ تو لڑائی ڈال لے گا، اور وہ بچہ جو اپنے مستقبل کے ہدف کو ذہن میں رکھے ہوئے شادیاں چھوڑ رہا ہے تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس کے ذہن میں ہدف ہے یہ تکلیف شادی خوشی پہ نہ جانا کوئی بات نہیں، میرا مستقبل تو ٹھیک ہو رہا ہے، اور جس کا مستقبل بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تو اس کے لیے تھوڑی سی خوشی کا نہ ملنا بے چین کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے مستقبل کو بنا رہے ہوں گے تو دنیا کے اوپر تکلیفیں جو آتی ہیں وہ بھی بے چین نہیں کریں گی، کوئی بات نہیں مستقبل تو بن رہا ہے نا، ورنہ دنیا کے اوپر جو محرومیاں ہیں، دنیا کے اوپر جو ہمیں کچھ چیزیں میسر نہیں ہیں، دولت نہیں ملی، خوشیاں نہیں ملی، یہ کچھ نہیں ملا، یہ کچھ نہیں ملا، وہ بھی ہمیں بے چین رکھے گا اور زندگی کا حسن بھی موجود نہیں رہے گا۔ اس لیے اس آخرت کی زندگی کو مطمع حیات بنانا چاہیے، مطمع نظر بنانا چاہیے۔ جب وہ ہمارا فوکس ہو جائے اور ہم اس کو بہتر کرنے کی تگ و دو میں، تردد میں، کوشش میں لگ جائیں تو پھر یہ دنیا کی زندگی کتنی بھی تلخ کیوں نہ ہو، یہ زندگی خوشگوار ہی خوشگوار ہے، اس لیے کہ ہم ایک ہدف کے لیے زندگی کو گزار رہے ہیں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آیا، فرمانے لگے جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گئے، حضور علیہ السلام کا فرمان بیان کرتے ہیں، جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جائے اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ تو وہ پھر اس حالت کے اندر بھی، تکلیف کے اندر بھی، اذیت کے اندر بھی کہتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو فرمایا ہر جان یہ دیکھے اس نے آگے والے کل کے لیے، آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کا مستقبل ہے اور وہ اس مستقبل کے لیے 30-40 سال ہم محنت کرتے ہیں کہ دنیا کا مستقبل ٹھیک ہو جائے۔ میں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن اصل مستقبل وہ دنیا کا مستقبل یہ نہیں ہے، وہ آخرت کا مستقبل ہے۔ اس لیے خندق کھودتے صحابہ پر جب پیار آیا تو برجستہ یہی کہا، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ تو اصل یہ ہے کہ وہ زندگی سنور گئی تو یہ ساری تھکن اتر جائے گی، جب وہ زندگی سنوری دکھائی گئی تو یہ ساری تھکن اتر جائے گی، اور اگر وہ زندگی نہیں سنوری تو یہ تخت پہ بیٹھ کے بھی گزاری تو پھر بھی اور زیادہ اذیتناک ہو جائے گی، اور زیادہ تکلیف دہ ہو جائے گی۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اس آخرت کی زندگی کے لیے کوشاں ہونا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، تردد کرنا چاہیے۔ بارگاہ عزت میں دعا ہے کہ اللہ مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے، ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا کرے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا فرما دیجیے. سب کو جانتا ہے. یا اللہ اس سب کا ثواب تیرے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تبرکاً تحفتاً پیش کرتے ہیں. حکمہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات، تمام اہل بیت پاک طاہر، تمام صحابہ کرام اجمعین، تابعین تبع تابعین کے روالی کو پیش کرتے ہیں. حکمہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جمیع اولیاء کرام مجتہدین علماء صالحین کے روا کو پیش کرتے ہیں. حکمہ مالک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات تیرے علم کے مطابق ایمان سے اس دنیا سے رخصت ہوئے ان کے روا کو پیش کرتے ہیں. حکمہ بالخصوص اس پاک کلام کا ثواب، اس محفل کا ثواب، جو کچھ پڑھا گیا ہے اس کا ثواب آصف مغل صاحب کی والدہ ماجدہ کی روح کو پیش کرتے ہیں. حکمہ مالک ان کی قبر کو روشن منور بنا، ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا، تا حد نگاہ وسیع بنا. بتقاضۂ بشریت اگر کوئی غلطی خطا گناہ صغیرہ کبیرہ ہو گئے معاف فرما کے اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. مالک یا علی مجھ سمیت حاضرین کے جتنے بھی بزرگ والدین اساتذہ مشائخ اس دنیا سے رخصت ہوئے ان تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں. حکمہ تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، تمام کی قبروں کو روشن منور بنا، ان کی قبروں کے اوپر کروڑ رحمت نازل فرما. مالک ہمیں اپنے اس جہاں جانے سے پہلے اس جہاں کی تیاری کی توفیق عطا فرما، مرنے سے پہلے توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، خاتمہ بالایمان عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد.